بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 99 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جانور کے پیٹ کا بچہ بیچنے کی ممانعت۔ آج کے سبق میں ہم اس موضوع پر بحث کریں گے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حبل الحبلہ جائز نہیں ہے، یعنی جانور کے پیٹ کا جو بچہ ہے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ بیوع سے متعلق احادیث کا سلسلہ شروع ہے، وہ معاملات جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے ان میں سے آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بے ملامسہ اور بے منابضہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور بے ملامسہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز چھو لی اور وہ اس کی ہو گئی، یا کسی طرف کوئی چیز پھینک دی اور وہ چیز اس کی ملکیت میں آ گئی۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح دو روزے اور دو بے اور ملامسہ اور منابضہ کی دوسری حدیث کی بھی تشریح ہم نے کی تھی، اور اس میں ہم نے منابضہ اور ملامسہ کے جو مختلف صورتیں بنتی تھی اور مختلف تشریحات تھی وہ بھی ذکر ہم نے کر دی۔ آج کے سبق میں ہم حبل الحبلہ کی بے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ باب تحریم بیع حبل الحبلۃ۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلۃ وكان بيعا يتبايع كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها۔ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة۔ حبل الحبلہ کے بے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بے سے منع فرمایا۔ اس بے کا طریقہ جاہلیت میں رائج تھا۔ ایک شخص ایک اونٹ یا اونٹنی خریدتا اور قیمت دینے کی میعاد یہ مقرر کرتا کہ ایک اونٹنی جنے، پھر اس کے پیٹ کی اونٹنی بڑی ہو کر جنے۔ تو بہرحال یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی، جس میں حبل الحبلہ یعنی جو پیٹ کا بچہ ہے وہ بھی بڑا ہو کے اس کا جو بچہ ہے اس کو جنے، اس طرح وہ بے کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بے حبل الحبلہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی مادہ جانور ہے، دوسرا آدمی اس مادہ جانور کی اولاد کی بے ابھی سے کر لے۔ مثلا اونٹنی ہے تو اس انداز میں بے کی جائے کہ جب یہ اونٹنی کوئی بچہ جنے گی اور پھر وہ بچہ جب بڑا ہوگا اور پھر آگے وہ کوئی بچہ جنے گا تو وہ بچہ میں خریدتا ہوں۔ بعض نے اس مادہ کے بچے کی بجائے خود اس کا بچہ مراد لیا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ خود اس مادہ کا بچہ، لیکن تب کہ جب وہ حاملہ ہو جائے۔ اس بے کی ممانعت اس لیے ہے کہ کیا معلوم یہ اونٹنی کوئی بچہ جنے گی بھی یا نہیں؟ پھر اگر یہ بچہ جنے گی تو کیا معلوم کہ وہ بچہ آگے کوئی بچہ جنے گا یا نہیں؟ پھر وہ جو بچے کا بچہ ہوگا اس کے متعلق کیا پتہ کہ وہ نر ہوگا یا مادہ، کمزور ہوگا یا مضبوط وغیرہ۔ چنانچہ یہ معدوم اور مجہول کی بے ہوگی جو جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال بے حبل الحبلہ کی صورت بھی آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ شریعت نے وہ بے جس میں جہالت ہو یا وہ چیز ابھی سے موجود ہی نہیں ہے، اب آگے کیا صورت ہوگی انسان کو اس کے بارے میں کیا پتہ، تو اس سے پھر آپس میں جھگڑا پیدا ہوگا اور یہ پھر انسان کے لیے اچھی بات نہیں۔ تو لہٰذا شریعت نے انسان کے فائدے کے لیے اس کو منع کیا ہے۔ دوسری حدیث میں بھی اس قسم کے بیوع سے منع کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ باب تحریم بیع الرجل علی بیع اخیہ وصومہ علی صومہ وتحریم النجش وتحریم التسریۃ۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه۔ اخرجه البخاری فی کتاب البیوع باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه حتى يأذن له او يترك۔ اپنے بھائی کے نرخ پر نرخ نہ کرے، نہ اس کی بے پر زائد قیمت لگائے
اور دھوکہ دینا اور تھن میں دودھ روکے رکھنا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص دوسری کی بے پر بے کرے۔ یعنی ایک بندہ کھڑا ہے کسی دکاندار کے پاس اور وہ باؤ تاؤ کر رہا ہے کہ یہ چیز میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ کتنی کی دے گا؟ تو اب اس دوران کوئی اور بندہ آ جائے کہ میں یہ اتنے کی خرید لیتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ چیز ایک ہو، یعنی اس کی کئی چیزیں نہ ہو، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صورت بے کیا ہوگی تو اس کو ہم بتاتے ہیں۔ اگر دو افراد کا آپس میں بے کا معاملہ طے ہو چکا ہو اور پھر اس کے بعد کوئی تیسرا فرد بائیں بیچنے والے کے پاس پہنچ جائے کہ تم اس چیز کو فلاں کے ہاتھ اتنے میں بیچ رہے ہو تو میں اس چیز کی اتنی ہی یا اس سے زیادہ قیمت دے کر خریدنے کو تیار ہوں، تم یہ چیز اس کے ہاتھ فروخت نہ کرو بلکہ میرے آگے فروخت کر دو۔ یہ بے علی البے کی عام صورت ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تیسرا فرد مشتری خریدنے والے کے پاس پہنچ جائے کہ تم اس چیز کو فلاں کے ہاتھ سے اتنے میں خرید رہے ہو تو میرے پاس بھی ایسی ہی چیز موجود ہے اور میں اس چیز کو اتنی ہی یا اس سے کم قیمت لے کر بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم یہ چیز اس سے نہ خریدو بلکہ مجھ سے خرید لو۔ یہ بے علی البے کی دوسری صورت ہے۔ تو بے علی البے کی ان دونوں صورتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب آگے اس کی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس طرز کی ممانعت کی اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے معاشرتی تعلقات پر برا اثر پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بے کی پہلی صورت ہو تو جس مشتری کے سودے کے بعد کسی دوسرے مشتری نے وہ چیز حاصل کر لی تو اب پہلے مشتری کے دل میں اس دوسرے مشتری کے خلاف نفرت و عداوت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس طرح اگر بے کی دوسری صورت ہو تو جس بائع کے بعد کوئی دوسرا بائع اس کے گاہک کو توڑ کر اپنی چیز فروخت کرے گا تو اب پہلے بائع کے دل میں اس دوسرے بائع کے خلاف نفرت و عداوت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس طرح سے افراد معاشرہ کے آپس کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ مزید یہ کہ جن دو نے پہلے باہم معاملہ کیا تھا ان میں سے بھی جو معاملے سے ہٹا ہے تو دوسرے کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔ تو بہرحال وجہ یہ ہے کہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے کہ لوگوں میں نفرت اور ان کے اخلاقیات نہ بگڑے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دوسرے کے بے کو آدمی توڑے یا دوسرے کے گاہک کو آدمی توڑ دے اور اس سے نفرت پیدا ہوگی۔ فقہاء کرام نے مذکورہ طرز سے متعلق یہ وضاحت کی ہے کہ اگر پہلے مشتری اور بائع کا ابھی ایک دوسرے سے سودا طے نہ ہوا ہو تو کسی دوسرے مشتری یا بائع کا سودے کی بات چیت کرنا منع نہیں ہے۔ البتہ اگر پہلے مشتری اور بائع کا ایک دوسرے کے ساتھ سودا طے ہو چکا ہے تو کسی دوسرے مشتری یا بائع کے لیے سودے پر سودا کرنا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک توضیح آ گئی اس میں کہ جو مذکورہ جو سودے پر سودا کرنا ہے یہ اس وقت ناجائز ہوگا جبکہ دونوں کا آپس میں معاملہ طے ہو جائے۔ اگر دونوں کا معاملہ طے نہیں ہے، وہ دونوں آپس میں راضی نہیں ہیں اور اب ایک تیسرا شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں تو پھر یہ اجازت ہے اس کی۔ تو بہرحال تیسرے بندے کو انتظار کرنا چاہیے کہ پہلے دو بندوں کے درمیان معاملے کی صورت کیا بنی۔ اگر دونوں راضی ہو گئے ہیں تو پھر اب درمیان میں نہ آئے، اور اگر دونوں راضی نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے بات چیت ختم کر دی ہے تو اب تیسرا بندہ آ سکتا ہے بیچ میں۔ کیا اس طرح بے نافذ ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے۔ بے علی البے اگرچہ ممنوع ہے لیکن کسی نے ایسا کر لیا تو جمہور کے نزدیک یہ بے نافذ بہرحال ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اہل ظاہر اس بے کے فاسد ہونے کے قائل ہیں۔ البتہ بعض ایسے اہل علم گزرے ہیں جو ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بے نافذ ہی نہیں ہوگی، لیکن جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بے نافذ ہو جائے گی اگر یہ تیسرے شخص کے ساتھ بائع موافق ہو جائے اور یہ خرید لے، لیکن گناہ گار ہوگا۔
اس کے بعد ایک وہ صورت بتا رہے ہیں جس کو نیلامی کہتے ہیں. تو نیلامی میں بظاہر بے البے ہوتا ہے، تو کیا وہ ناجائز ہے؟ تو اس حدیث کی روح سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ناجائز ہو، لیکن کہتے ہیں کہ نیلامی جائز ہے. زیر بحث حدیث مبارک کے مطابق بے البے منع ہے، لیکن یہاں یہ خیال رہے کہ نیلامی کو بے البے قرار دے کر ممنوع نہیں قرار دیا جائے گا. نیلامی جائز ہے اور اس کے لیے بے البے نہیں بلکہ بیع میزید کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کے مطابق خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ نیلامی کے ساتھ فروخت کیا تھا. تو بہرحال بے نیلامی جو ہوتی ہے اس میں ایک بندہ کئی لوگوں کو اکٹھے کر دیتا ہے اور اس کے سامنے پھر وہ ایک چیز رکھتا ہے کہ تم میں سے کون اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کا ارادہ کرتا ہے. تو ہر ایک بندہ اپنی ایک ریٹ لگاتا ہے. کوئی کہتے میں 100 روپے، اور کوئی اس سے آگے 120، پھر 120 سے آگے 150، اور اسی طرح 200 پر وہ لے جاتے ہیں. تو اس میں بھی ایک دوسرے کے بے پر دوسرے کے نرخ پر ہم نرخ دیتے ہیں، لیکن یہ چونکہ صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نیلامی کی صورت ہی مختلف ہوتی ہے. نیلامی کا جو عنوان ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ کون اس سے زیادہ مجھ سے خریدے گا. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ایک تو ہم نے بے حبل الحبلہ کی جو حدیث ہے اس کی تشریح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بچے کو اور حمل کو آگے بیچنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں جہالت ہے. اور دوسری جو حدیث ہے دوسرے کے بے پر بے کرنے کی، اس کی ممانعت، تو اس کے بارے میں ہم نے تفصیل ذکر کی. پھر بے البے کی صورتیں ذکر کی اور اس کی ممانعت کی وجہ ذکر کی، اور جواز کی صورت ذکر کی، اور بے البے نافذ ہوگی یا نہیں اس کے بارے میں اختلاف ذکر کیا، اور آخر میں نیلامی کی صورت کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ بھی بے البے ہے، لیکن یہ بے البے کی صورت یہ جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگلے سبق میں اسی طرح کے بعض ممنوع بیوع اور معاملات کے بارے میں حدیث ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ.